إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننقص في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر اور ناظرین گرامی قدر، میرا نام آصف رضا ہے اور اس اصالہ سبق کی مجلس کی نظامت بھی میرے ذمہ مجھے دی گئی ہے۔ ابھی جو آپ نے سورہ یاسین ملاحظہ فرمائی، یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح باقر لالانی نے انتہائی خوبصورت عربی مخرج کے ساتھ بڑے اچھے احسن طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اچھا، یہ مجلس جو ہے اصالہ ثواب کی ہے، جن کی اصالہ ثواب کی ان کا اسم مبارک ہے سید عزیز الحسن ولد نجم الحسن۔ یہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس اور اس کا انعقاد جو کیا ہے عبد علی فیملی اور مولانا افضل کاظمی نجفی صاحب نے کیا ہے، اور انہی کے تعاون سے یہ مجلس زوم کے ذریعے آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس تمام تک جو ہماری ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس کے پیچھے ادا سبحان ہمارے بھائی ہیں، اور یہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ مجلس سے خطابت دور حاضر کے مشہور و معروف حجت الاسلام مولانا محمد حسن معروف صاحب فرمائیں گے، جو کہ ذکر فضائل و مصائب اہل بیت و اطہار مجلس میں فرمائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اگر رابطہ رہے تو دعائے توسل کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے یقیناً وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ تو جیسے یہ سید عزیز الحسن ولد سید نجم الحسن کے اصالہ ثواب کی مجلس کا انعقاد عبد علی فیملی اور مولانا افضل کاظمی نجوی صاحب نے کیا ہے، میں سوسانی شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ جناب سید عزیز الحسن ولد سید نجم الحسن کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہیبت ناز علی میں وہ قرینہ دیکھا، ہیبت ناز علی میں وہ قرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، جب بھی مشکل لیا نام علی گھبرا کر،
مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا، حیرت نادے علی میں وہ قرینہ دیکھا۔ محمد و آل محمد صلوات بابا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے اور پیش کرنا چاہوں گا، صفدر حمدانی صاحب کے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا کہ تھوڑی سی یہاں پر شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے، بچے بھی گھر میں موجود ہیں، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے معذرت، لیکن ہم یہ کرتے رہیں گے۔ سوستانی عاشق کو اہل بیت کے بے شک ولی کہو، ایسے کہ دل کو شہر نجف کی گلی کہو، ایسے کہ دل کو شہر نجف کی گلی کہو، محفل ہے ذکر آل محمد کی دوستو، محفل ہے ذکر آل محمد کی دوستو، میں یا حسین کہتا ہوں تم یا علی کہو، عاشق کو اہل بیت کے در محمد و آل محمد صلوات بابا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے اور ہے مجھ کو یقین نور بچھائیں گے فرشتے، ہے مجھ کو یقین نور بچھائیں گے فرشتے، پھر آیا تطہیر سنائیں گے فرشتے، میں ناد علی پڑھ کے کراؤں گا تعارف، میں ناد علی پڑھ کے کراؤں گا تعارف، جب قبر کی تاریکی میں آئیں گے
فرشتے ہے مجھ کو یقین. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرثیے کے لیے جس سورس کا انتخاب کیا گیا ہے، 2 شعر اس کا، اس کے بعد انتخاب کے ساتھ مرثیے کے چند بند. یہ بات کافی ہے، لکھ دوں اگر برائے حسین. یہ بات کافی ہے، لکھ دوں اگر برائے حسین. خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین. یہ بات کافی ہے. میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے. میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین. میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین. یہ بات کافی ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. برچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں. مار لو شور ہے پیاسے کو ستمگاروں میں. زخم بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب. ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب. پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر آب. تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب. تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا
آدھا کو جواب، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریہ کناں پھرتے ہیں، پھول ہے گھوڑے سے امام تو سرا گرتے ہیں، کوئی سید کا نہیں بچانے والا، ہر بلا کو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھل کے سرہ بھلا برچیاں کھانے والا، سنبھل کے سرہ بھلا برچیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے، وقت زوال بیٹھی جاتی ہے زباں، پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غم گاہے سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال، مثل خورشید بدن ذوق سے تھراتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، مثل خورشید بدن ذوق سے تھراتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، نعرہ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا دور حاضر کے انتہائی قابل احترام ذکر محمد و آل محمد جن کا بہت ہی نمائندگی ہے، حجت الاسلام جناب حضرت مولانا حسن معروفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ذکر فضائل و مصائب اہل بیت و اطہار اپنے انداز میں بیان فرمائیں۔ نعرہ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔ سب سے پہلے مرحلے میں جتنے بھی مومنین کرام جہاں کہیں سے بھی اس مجلس میں شریک ہیں، ان سبھی سے گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور
سید عزیز الحسن ابن سید نجم الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم تقبل هذا وابعث ثواب هذه الآيات إلى روح سید عزیز الحسن ابن سید نجم الحسن انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور میں نے آج اس اصالہ ثواب کی مجلس کے لیے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں سے ایک قول کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے ضمن کچھ گزارشات آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ سرکار نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ربى صغيرا حتى يقول لا الہ الا اللہ، جو کوئی بھی کسی چھوٹے بچے کی تربیت کر دے اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مربی کو بلا حساب کتاب معاف کر دے گا۔ لم یحاسبہ اللہ، اللہ اس کا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ بہت بڑی جزا ہے، اور سرکار نبی کریم نے اس جزا کا اعلان فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کی تربیت کرے اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ اس مربی کو بلا حساب کتاب معاف کر دے گا۔ تھوڑا سا اس میں غور طلب کچھ باتیں ہیں کہ سوچیں۔ میں ایک رخ سے یہ کہتا ہوں کہ عبادت کے نام سے بہت ساری عبادتیں اسلام میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری عبادتیں مستحب اور واجب، لیکن میرے مطالعے کے مطابق کہیں کوئی ایسی عبادت کا ذکر نہیں ملتا کہ اگر مثلا اس عبادت کو بجا لائے گا تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک عبادت نہیں ہے بلکہ معاملہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب نعمت اولاد سے نوازتا ہے تو اگر والدین اپنی اس کی ملکیت سمجھتے ہیں کہ وہ میری اپنی ایک ملکیت ہے تو شاید وہ غلطی پہ ہیں، بلکہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری اس کے ساتھ میں ہے کہ اس کو اللہ کی امانت کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر کے اس کی ذمہ داریوں کا سوچنا کہ مجھے کس طرح سے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور جیسے جیسے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا چلا جائے گا پروردگار عالم
اس کے اجر کا مختلف صورت میں اعلان کیا ہے اپنے نبی اور سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، کہ سرکار نبی کریم وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہذا میں 2-3 قول پڑھ کر کے کہ سرکار نبی کریم کے ارشادات میں سے یہ ارشاد ہے جو ابھی میں نے قول پڑھا کہ اگر تربیت کرے، پرورش کرے اور پرورش کے نتیجے میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ حساب و کتاب نہیں کرے گا، ایک۔ اور دوسری حدیث یہ کہ جو کوئی بھی اپنے بچوں کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، سعی و کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا مجاہد ہے۔ اور اس کے اختتامی جملے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس محنت و مشقت کے نتیجے میں اس کو پسینے آتے ہیں تو اس پسینے کی بھی اہمیت وہی ہے جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے زخم لگے اور اس سے خون کے قطرات آتے ہیں، تو ان قطرات کی جو قیمت ہے اور جو حیثیت ہے، جو عظمت ہے، بچوں کی پرورش کے لیے جو محنت کرتا آدمی، اس راستے میں نکلنے والے پسینے کی بھی وہی قیمت ہے، وہی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے پرورش میں اگر کوئی شخص بچے کو پال رہا ہے اور پالتے ہوئے محبت ہوتی ہے، اولاد ہے تو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی معصوم کا فرمان، نبی کریم کا فرمان ہے کہ من قبل ولدہ وجبت لہ الجنہ، جو کوئی شخص جو ہے اپنے بچے کو بوسہ دے، محبت میں بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بچے کے سلسلے میں تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں، اجر جو ہے کتنا عظیم بیان کیا گیا ہے۔ پرورش کرے، پرورش کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اجر یہ ہے کہ بلا حساب پروردگار عالم اسے جنت جانے دے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یعنی دوسری کہ محنت کرے تو اس کے پسینے کی بھی قیمت راہ خدا میں زخم کھا کر کے جو اس مجاہد کے خون کے قطروں کی قیمت ہوتی ہے، اس کے پسینے کی قیمت ہے۔ اور اگر محبت میں بوسہ دیتا ہے بچے کو تو اس کی جزا میں جنت کا اعلان ہوتا ہے۔ یقیناً میں احادیث کا جہاں تک مطالعہ رکھتا ہوں، اس میں کچھ تھوڑا سا اس بات کا علم ہے کہ یقیناً یہ احادیث جو ہیں تشویقی ہیں، یعنی یہ عمل اتنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے کہ پروردگار عالم اتنی جزا دینے کے لیے تیار ہے، محبوب عمل ہے۔ لیکن ان سارے اعمال میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے رب کو، جس کی ملکیت ہے حقیقت میں، اس کی پسند ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی خاطر سے، تو یقیناً اس کا اجر یہ ہوتا ہے۔ ورنہ خالی اپنے قلبی لگاؤ کی وجہ سے، یعنی پدرانہ شفقت جس کو کہیں، اس میں کہیں سے اللہ کے حکم کا خیال نہ آئے تو شاید وہ درجہ نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ کا چونکہ حکم اور یہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، لہٰذا اس کے پسند کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اس چیز کو انجام دینا جزا کا سبب بنتا ہے زیادہ تر۔ رہی تربیت کی جہاں تک بات، تو کسی چیز کی تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، بظاہر اس تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، اس کی استعداد کو بڑھانا، اس استعداد کو جو چھپی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے اس کو پرورش کریں، اس کو پالیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں کہ وہ اس کی صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں ابھر کر کے سامنے ہیں۔ پرورش بہت چیزوں کی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر انسان نے اپنے گھر میں کسی درخت کو یا اپنے دروازے پر باہر کوئی درخت لگایا ہے اور یہ چاہتا ہے، اور درخت پھلدار ہے، وہ چاہے کہ زیادہ سے زیادہ پھل آئے اور اچھا پھل آئے، تو اسی اعتبار سے اس کے دیکھ ریکھ کرے گا، تو یقیناً اس میں استعداد پائی جاتی ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے
کہ وہ پھل دے، لیکن اگر ہم اس کی تمام ضروریات کو اس کے مطابق اور وقت کے ساتھ ساتھ، مواقع کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے تو یقیناً پھل بھی زیادہ آئیں گے اور اچھے آئیں گے، نقص سے اور عیب سے دور ہو کر کے۔ اس کے اندر جو صلاحیت چاہتے ہیں آپ کہ بروئے کار ہے، اسی اعتبار سے آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں تو وہ چیز زیادہ اور خوبصورت اور بہتر طریقے سے سامنے آئے گی۔ یا مثلا ایک جانور پال رکھا ہے اور ممکن اس کا قصد یہ ہو کہ ہم اس کا وزن زیادہ ہو جائے، تو یقیناً اس کا وزن کو بڑھانے کے لیے اس طرح سے اس کی دیکھ ریکھ کریں گے یا اسے غذا دیں گے کہ وہ چیز زیادہ ہونے لگے۔ تو کسی چیز کو جب آدمی چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو اور اس کو پتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، استعداد ہے، یہ رخ اس میں موجود ہے، تو اسی اعتبار سے اگر اس کی دیکھ ریکھ کرے گا تو اپنا مقصود جو ہے حاصل ہونے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اور استعداد رکھی ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں، اور اسی اعتبار سے انسان اس کی پرورش کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا تو وہ صلاحیتیں ابھر کر کے سامنے آ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت دین پر پیدا کیا، یعنی دین میں جتنی چیزیں ہیں اسی پر پیدا کیا انسان کو، یعنی اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، وہ استعداد موجود کہ اس کو بخوبی قبول کرے گا، اور قبول ہی نہیں بلکہ وہ اس کے استعداد اندر ہے، وہ ظاہر ہونے لگے گی عملی طور پر اگر اس کو تربیت ایسی کی جائے۔ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو نہج البلاغہ میں پہلا ہی خطبہ ہے، اس پہلے خطبے میں جہاں سرکار مولا کائنات نے زمین و آسمان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، وہیں پر انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کے اسباب اور علل جو بیان کیے ہیں، اس میں سے 2-3 جملے اس طریقے سے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ لَيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اللہ نے، ایک نبی کی شہادت کے بعد دوسرا، یا ایک ہی وقت میں کئی نبی مختلف جگہوں میں، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے، کائے کے لیے؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کہ جو فطرت میں عہد و پیمان کیا ہے، یعنی میثاق فطرت کو ان سے ادا کروائیں کہ تم نے یہ چیز کا عہد و پیمان اللہ کی ذات سے کیا ہے، بھولے میں۔ جیسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق، یعنی ان میں جب روح پھونکنے کے بعد پوری داستان بیان کی ہے قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلب حضرت آدم سے قیامت تک جتنے بھی آنے والے تھے سب کو اس دن حاضر کیا، ان کو وجود دیا، جسے عالم ذر کہا جاتا ہے، جسے روز الست کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کچھ عہد و پیمان لیے ہیں، جسے میثاق لیے ہیں، جس میں پہلی جس چیز کا ذکر کیا ہے وہاں پر کہ الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے عہد و پیمان، سب نے عہد و پیمان کیے۔ وہ فطرت انسان میں موجود ہے، جو فطرت انسان میں موجود ہے اسی کی ادائیگی کے لیے اور اسی کو یاد دلانے کے لیے اور اسی فطرت پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے معصوم انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اور جہاں یہ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی یہ تربیت کرنا کہ ہم اپنے رب کو پہچاننے لگیں اور اس تک پہنچ جائے، اور اسی لیے اس حدیث میں جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے یہی بات کہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کی تربیت کرے، نتیجے میں بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، یعنی اللہ تک پہنچ جائے،
اور اللہ تک پہنچ جائے بس اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے مربی کو بلا حساب و کتاب معاف کر دے گا۔ آپ سوچیں کہ چونکہ اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح کو پھونکنے کے بعد ان کی صلب سے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے سب سے اس پہلے دن جو اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور آج ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچا دے کہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، صرف لفظیں دہرانا نہ جانتا ہو، تربیت دیکھیے اس میں بھی یہ کہا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے سرکار نبی کریم کہ جو لا الہ الا اللہ کی تعلیم کر دے، من علم صغیرن تعلیم کر دے، دہرانے لگنی، من ربا تربیت کرے، دونوں میں فرق ہے۔ تربیت کرے یعنی لفظ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت تک کو سمجھا دے کہ اللہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ انسان کے سامنے جو ہے بہت ساری چیزیں معبود بن کر کے آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بن کر کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں اور جو سامنے چیز آ گئی اسی کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ مثلا کسی عہدے کی خاطر سے اللہ کو بھول جاتا ہے آدمی، عہدے کی خاطر سے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ روزانہ دیکھا ہے، اگر سوچیں گے تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ دکان پہ ہیں، دولت کی خاطر سے نماز کا وقت آیا، نماز کو بھولے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کسٹمر ہیں، اس کو کیسے ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہم چھوڑ دیں۔ فوقیت دے رہے ہیں کس چیز کو؟ دولت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جب تک میں نے زندگی دی ہے اتنے دنوں تک تمہارا رزق بہرحال ہے، مل کے رہے گا، لیکن آدمی جو ہے بھول جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً نہیں، پہلے وہ اگر اس کا حکم آ جاتا ہے دوسری کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، بس اس کے حکم پر لبیک کہنا، لا الہ الا اللہ، اللہ یعنی، اور باقی وہی ہے۔ اسی لیے ہم جو ہر مرحلے کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہماری ابتدا وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے، اللہ کی ذات ہی ابتدا ہے اور انتہا بھی وہی، ہم اسی کی طرف سے آئیں اسی کی طرف جائیں۔ انا للہ جب کہتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ملکیت اور مال ہیں اللہ کے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، اور ہمیں پلٹ کر کے بہرحال اسی جگہ جانا ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ہے، یہ بھی سرکار مولا کائنات کا فرمان ہے، میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، یعنی آئے ہو اور بس اسی کو یاد رکھو اور اس کی طرف بھاگے چلے جاؤ، اس کی طرف بھاگے، یعنی ہر مرحلے میں وہی یاد رہے، کوئی دوسری چیز یاد نہ رہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا امتحان لیں تو اس میں دکھائی دے گا کہ شاید اللہ ہی یاد نہیں رہتا، دوسری ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، دوسری چیزیں یاد رہتی ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس اہمیت کی خاطر انسان پریشانی بنا لیتا ہے اس چیز کو، وہ چیز اس کی پریشانی ہو جاتی ہے، مصیبت، آدمی اسی کے لیے نظر و نیاز کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز مل جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ لوگوں سے شکوہ کرنے لگتا ہے، صاحب پریشانی ایسی ہے، کوئی چیز کرتا ہوں کام ہی نہیں ہوتا ہے، مثلا بس وہ پریشانی ہوتی ہے، اس کو کبھی خیال آتا نہیں کہ پریشانی یہ ہے کہ مجھے اللہ کتنا یاد رہتا ہے، بہت کم رہتا ہے، یہ نہیں پریشانی ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کو طلب کرے، اور اللہ جب طلب کرے گا تو یقینی معنوں میں، البتہ یہ ایک موضوع ہے کہ اللہ کو طلب کرنے کا مطلب اللہ کو آدمی پا نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کی معرفت نہ ہو جائے، یہ اپنی جگہ مسلمان۔ اہل بیت کے بغیر، جیسا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے اور ہماری ہی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے، ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اور سچائی اور حقیقت ہی یہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل سامنے کی چیز دکھائی دے گی کہ جو در اہل بیت پہ نہیں آئے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر جیسا اللہ ویسا نہیں مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا مان رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں سورج اور چاند کو اللہ مان رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی طاقتور چیز کو اللہ مان رہے ہوں، لیکن جو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاتے ہیں وہ یقیناً جو ہے اللہ جیسا ہے اس طریقے سے اللہ۔ تو جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آئے گا انسان، اس وقت تک جو ہے
یقینی طور پر عرفان الہی جتنا بھی ممکن ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم در اہل بیت تک نہ آئیں۔ اس لیے دعا عرفہ میں بھی سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا مشہور ترین وہ جملہ کہ الہی پروردگارہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اس میں غور کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کچھ کھویا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ پایا ہی نہیں جا سکتا ہے جب تک واقعی معنوں میں اہل بیت کو آدمی نہ پالے، اور جس نے اہل بیت کو پا لیا اس دنیا سے لے کے آخرت تک اس کے لیے کامیابی ہے، وہ کامیاب چلا جا رہا ہے۔ اس لیے تربیت اولاد میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے ان کے ایک فرزند علم دین کی راہ میں ہیں، اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ میں جب اس طرح کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں بہرحال ایک رخ ہے کہ تربیت میں کم سے کم یہ سامنے آئے کہ دین کے راستے پر باپ نے لگایا، گویا کہ اس نے اپنے بچے کے اندر پائی جانے والی وہ استعداد جسے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، اور وہ صرف لا الہ کہنے والا نہیں، انشاءاللہ اس لا الہ الا اللہ کا مبلغ بننے والا۔ تو جب بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک حدیث ہے جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ اولاد اپنے باپ کا راز ہوتی ہیں، وہ ایک باپ کا راز ہوتی ہیں۔ اگر باپ کو اس کے وقار یا کسی اعتبار سے سمجھنا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اولاد کیسے ہیں، اور اولاد کو دیکھ کر کے اندازہ ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے نزدیک اس کی عظمت کیا ہوگی یا اس کی شان کیا ہوگی۔ خصوصیت کے ساتھ جس والدین کے بچے علم دین کی راہ میں یہ ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، اور وہ راز فاش ہوتا ہے کہ واقعاً اس باپ نے، یہ والدین نے اپنے بچے کی تربیت کیا ہے کی ہے کہ اگر خالی کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو تو اس کی عظمت بلا حساب و کتاب معافی کی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہی نہیں رہا ہے بلکہ اپنے زبان سے، اپنے درس و تدریس سے، اپنے خطابت کے ذریعے سے لوگوں تک اس پیغام کو، لا الہ الا اللہ کو پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ایک بچے کو سکھایا تھا، اور اس بچے کو یہ بہرحال اس کے اس بیٹے کو توفیق حاصل ہوئی کہ پڑھ لکھ کر کے یہ ہو سکتا ہے مدرس بن کر کے، ہو سکتا ہے مبلغ بن کر کے، ہو سکتا ہے کہ خطیب بن کر کے جو ہے اس کا پیغام پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ تو خالی ایک کا سکھانے والا جو ہے ایسا ہو کہ اس کو اللہ بلا حساب و کتاب معاف کر دے، تو یقیناً جو یہ خود کرتا چلا جا رہا ہے پورے معاشرے میں کام کرتا چلا جا رہا ہے، یقیناً اس کا ثواب بھی اس مربی کے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب میں اس طرح کا پڑھتا ہوں تو ایک گزارش کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حد تک پہنچ جائے بچہ تو اللہ تبارک و تعالی اس مربی کو بلا حساب و کتاب معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر آپ ایسے مربی کو تاریخ میں تلاش کریں اور دیکھیں کہ جس کی گود میں لا الہ الا اللہ لا کر کے اللہ کی طرف تک پہچانوانے والا بھی پلا ہو، اور لا الہ الا اللہ کا بچانے والا بھی اسی گود میں پلا ہو، اس مربی کا عالم کیا ہوگا۔ اس مربی اعظم کا نام ابو طالب ہے، جن کی گود میں رسالت بھی پلی ہے اور امامت بھی پلی ہے، کہ رسالت نے لا الہ الا اللہ کلمے کو پہنچایا ہے اور امامت نے اس کو بچایا ہے۔ یہ مربی کی حیثیت اور عظمت ہوتی ہے۔ میں نے ابتدا میں پوچھا نہیں کہ مجھے کتنی دیر تک پڑھنی چاہیے ہے مجلس کو، آدھے گھنٹے تو ہو گئے، میں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ کے ورنہ چیزیں اچھی خاصی جو کہنے کے لیے تھیں۔ تربیت آدمی، مربی، تربیت کرنے والا جو موجود ہے اس انسان کی فطرت میں،
اس طرف متوجہ اور اس سے استعداد کو اور صلاحیت کو بڑھائے. جیسا کہ اسی پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے، ایک چیز تو یہ بیان کی مولا نے کہ لیستعدوہم میثاق فطرتہ، اس روز الس جس کا وعدہ کیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے کہ انبیاء آتے رہے ہیں کہ بتائیں کہ تم نے جو وعدہ کیا اللہ سے اور جو میثاق کیا اپنے پروردگار سے اس کو تم یاد کرو. اور دوسری کے ساتھ دوسری چیز جو بیان کی مولا کائنات نے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اور یہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں انبیاء کہ اللہ نے جن نعمتوں کو تمہیں دیا ہے ان نعمتوں کو فراموش نہ کر دینا، ان نعمتوں کو فراموش نہ کر دینا. یقیناً نعمتیں بہت چیزیں اور اتنی سامنے کی ہیں کہ ان نعمتوں کو اب نعمت سمجھ بھی نہیں ہم پا رہے ہیں. مثلاً میں بول پا رہا ہوں، اللہ کی نعمت ہے زبان، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی نعمت ہے یہ آنکھ، میں چل پھر رہا ہوں، یہ قدم جو ہے اللہ کی، میں سوچتا ہوں، میں فکر کرتا ہوں، مجھے شعور اللہ نے دیا ہے. نعمتیں کون ہی انعامات کو آدمی یاد کرتا ہے، اور ان ساری نعمتوں میں افضل ترین نعمت وہ ہے جس نعمت کو رسول اسلام کے ہاتھوں سے میدان غدیر میں عطا کیا ہے، اسے بھی نعمت کہا. نعمت ولایت عظیم ترین کی ساری نعمتیں اس وقت نعمت جب انسان نعمت ولایت سے اس کو یہ نعمت ولایت مل جائے. لیکن کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی ہے اس نعمت کے بغیر، اس لیے اس نعمت کو یاد کرنا. اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو یقیناً اس طرح کی نعمتوں کو یاد دلاتے رہے ہیں، سبھی نے یاد دلایا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بھولے نہ، اس لیے کہ ہمارا انجام انہی کے ساتھ میں ہونا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جس دن ہر آدمی کو ہم اس کے امام کے ساتھ میں اٹھائیں گے اور بلائیں گے. تو وہ نعمت ہے اور عظیم ترین نعمت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی امام نے فرمایا ہے کہ جہاں نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَيَثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور اس لیے انبیاء کو پروردگار عالم بھیجتا رہا کہ عقل میں پروردگار عالم نے عقل کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے بھی کہ تم اپنے عقل کے سہارے سے اور اپنے شعور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اس سے سہارا لو، تو یقینی طور پر تم بہت ساری نہ پہچانی ہوئی نعمتوں کو جان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. تو دفائن العقول یعنی عقلوں کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں یہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. اب بظاہر انبیاء کا سلسلہ نہیں رہ گیا اور وقت کے امام موجود یقیناً ہیں، لیکن ذمہ داریاں جن گودوں میں اولاد پل رہی ہوتی ہیں ان گودوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ان صلاحیتوں کی طرف متوجہ ہیں. اور حقیقی معنوں میں آدمی کرتا تو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان کسی میدان میں کسی مرحلے میں پہنچا ہو، اگر کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں اس کی سطح پہ آنے لگے یا اس سے آگے بڑھنے لگے تو ایک اندر سے بہرحال ہوتا ہے کہ ارے وہ مجھ سے بڑھنے لگا ہے. لیکن خالی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں وہ مجھ سے مقابلے میں بڑھنے لگے تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ ہے اولاد. کہ اگر میں جتنا پڑھوں مجھ سے زیادہ پڑھ لے میری اولاد، یا جتنا میں نے کیا اس سے بہتر کرنے لگے میری اولاد، تو باپ کو یا ماں کو بہتری اس سلسلے میں خوشی ہوتی ہے، قلبی خوشی ہوتی ہے. دوسروں کو جو اپنے ہی ہم ہنر ہوں اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے زبان سے نہ کہے، مگر پھر بھی لگتا تو ہے کہ ارے دوسرا بڑھ رہا ہے، لیکن اولاد بڑھ رہی ہے، بلکہ بڑھنے کی دعا بھی کرتا ہے اور بڑھ رہا ہوتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے. اس لیے ان کی تربیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی اولاد جس میدان میں بھی ذرا بہت باہنر ہوتے ہیں اور اس کی صلاحیت ہوتی ہے لگا دیتے ہیں پیسے بھی اور دوسرے ان کے مدد کرنے والے بھی کہ اس میدان میں اور وہ آگے بڑھیں. تو ہمیں تربیت کرنا چاہیے، مگر ہم دنیا کے اعتبار سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس فطرت دین کے مطابق بھی زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ دین کے
جو فطرت میں دین ہے اس دین کی طرف بھی توجہ رہے۔ یقین کیجئے کہ ہم جب ایسے مواقع پر یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیت کر کے ہم بہرحال آخر میں کربلا تک پہنچتے ہیں تو کربلا ہمیں یہی چیز تو سکھاتی ہے کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے دین کی خاطر سے، دین کی خاطر سے۔ اور جس نے دین کے بچانے کے لیے، اور اس میں یہ کہتا ہوں جو میں نے بات کہی کہ دین اصل ولایت ہے، یہ امام باقر علیہ السلام اور چھٹے امام سے بھی ہے، اس کے آپ فرمایا کہ دین 5 ستون پر قائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مثلا، یہ 5 میں اس میں سے 5ویں چیز جو ہے ولایت اہل بیت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں سب سے بہتر اور عظیم کون سا ستون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ولایت، اس لیے کہ ولایت کے بغیر نہ اصل روزہ مل سکتا ہے، نہ اصل نماز مل سکتی ہے، نہ اصل خمس و زکوٰۃ، جہاد، کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ ولایت نہ ہو۔ ولایت کے بغیر شکل و صورت نماز کی ہو سکتی ہے، اصل نماز نہیں، اصل روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ولایت کی اہمیت ہے، حقیقی معنوں میں ولایت کی اہمیت ہے۔ اور ولایت کے کام ولی برحق نے سب کچھ اپنا لٹا دیا اسی کی بقا کے لیے۔ کربلا بھی اگر دیکھا جائے تو خالی ایک یزید مقابلے میں نہیں، یزید اپنی ولایت کو منوا رہا ہے، حسین بتانا چاہتے ہیں اور بچانا بھی چاہتے ہیں کہ ولایت کس کی ہونی چاہیے ہے اور واقعی معنوں میں حقیقی ولی کون ہے۔ تو ولایت اہل بیت ہی کی بقا کے لیے کربلا بھی ہے۔ ہم روتے صرف اس لیے اور روتے رہیں گے قیامت تک، روتے رہیں گے کہ اس راہ میں امام حسین نے کتنی مصیبتیں اور کن کن مصائب سے گزرے ہیں، ان پر ظلم کیا کیا ہوا۔ وہ آدمی جب بھی کوئی انسان اگر اپنے کلیجے میں اپنے اندر اپنے واقع انسان کا دل رکھتا ہے تو جب بھی وہ سوچے گا تو اور سنے گا تو اس کا دل بھی روئے گا، اس لیے کہ وہ مظالم ہوئے۔ آپ سوچیں تو کیا ایک بیٹی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا ماتم کرے؟ کیا ایک بہن کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا ماتم کرے؟ کیا رہ جانے والے جو رشتہ دار ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ غم منائے؟ آج سال ثواب کی مجلس ہے، انشاءاللہ صالح اولاد نے اپنے باپ کی مجلس رکھی ہے، یاد کیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کربلا کے بعد جس بیٹے نے سب سے زیادہ باپ کو یاد کیا ہے، آپ یقین کیجئے، سوچئے گا اور آپ بستر راحت پہ جائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ حضرت سید سجاد کربلا کے بعد لگ بھگ 38 سال تک رہے ہیں اور اپنے بابا کو کتنا یاد کیا ہے، کس قدر یاد کیا ہے۔ اس رخ سے ذرا سا سوچیں، جب امام حسین علیہ السلام آخری لمحے میں رخصت ہونے کے لیے آئے تھے تو اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا، میرے لال جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور سلام کے بعد خالی اتنا کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ سوچیں امام حسین اپنے چاہنے والا، اول تو اس تصور کے بعد دل کی گہرائی سے سلام نکلتے ہیں، سلام کی آواز کہ کرو سلام میرے آقا آپ پر، کہ ہم غریبوں کو بھی آپ نے یاد کیا ہے کہ جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ سید سجاد نے جہاں پیغام پہنچایا، جب ان کے سامنے زندگی میں کبھی پانی آتا ہوگا تو کس طرح سے بابا کی پیاس کو یاد کرتے ہوں گے۔ یقین کیجئے کہ جب کبھی بھی وضو کے لیے بھی پانی آ گیا تو پہلے بابا کا ماتم کیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور اگر کبھی کسی قصاب کو دیکھ لیا کہ جانور لے کر کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، پوچھ لیا اس کو پانی دے دیا؟ ہاں مولا پانی دیا ہے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاس کے لیے کہا کہ میری پیاس یاد کرنا۔ یقین کیجئے
کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں تھا جو پیاسا نہ گیا ہو۔ ارے جناب حضرت علی اصغر پیاسے اس دنیا سے گئے ہیں اور پانی ہی مانگنے کے لیے گئے، ان گلے پر تیر لگا، لیکن امام نے کہا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ حسین کا کلیجہ پیاسا اتنا تھا کہ میں نے روایت سے ایک تجزیہ کیا ہے کہ امام کے کلیجے میں شق پڑ گیا تھا۔ شق کہتے ہیں کہ جیسے گڈھے میں پانی ہو اور گرمی تیز ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ پانی جو زمین میں چلا جائے تو کیچڑ ہوتی ہے، پھر کیچڑ پہ دھوپ پڑتی رہے تو وہ سوکھنے لگتی ہے، تو اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، وہ پھٹنے لگتی ہے۔ امام کا کلیجہ پیاس سے ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں شک پڑ گئے تو ارے شاید یہی تو وجہ تھی نا کہ جب علی اکبر آئے تھے اور اپنی زبان کے لیے کہا کہ بیٹا میرے منہ میں دے دو، اور منہ میں زبان دیتے ہی ایک مرتبہ جلدی سے کھینچ لیا۔ بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا مولا یقیناً آپ پیاسے تھے، مگر عصر عاشور آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی سکینہ سے پوچھے کب تک پیاسی رہی، اور بابا کو یاد کرتی رہی، اور اس دنیا سے جاتے جاتے اس لمحے کو یاد کریں جب بابا کوثر آیا، اپنا رخسارہ باپ کے رخسارے پہ رکھ کر کے یہی کہا تھا بابا آپ کی بیٹی پیاسی رہ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبی ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، ہمارے آنسوں پر مال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہم جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض ہیں وہ شفا عنایت فرما۔ اے معبود جتنے محبان اہل بیت اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ پروردگار ان مرحوم کے اصال ثواب کی مدد سے ان کے تمام اچھے اعمال کو بڑھا کر کے قبول فرما دے، چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگارا رہ جانے والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودی میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے میرے اللہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کے ساتھ فرما کر کے تمام مناسب جمعہ ہے مرحومین کی ارواح آتی ہے، اپنے اپنے بھی مرحومین کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے عزیز الحسن صاحب کے روح کے سال کو اصال فرما دے۔